السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں 9 ذوالحجہ یعنی عرفات اور اس دن کے روزے کے فضائل بیان کر لیں گے۔ محترم سامعین، 9 ذوالحجہ کا دن بہت مبارک دن ہے۔ 9 ذوالحجہ کے دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ اسلام کی تکمیلی رکن حج کا سب سے عظیم رکن اس دن میں ادا ہونا اس دن کی فضیلت کی بڑی دلیل ہے، لیکن عرفات کے میدان میں پہنچ کر تو فضیلت حجاج کرام ہی حاصل کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا اور اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے اور مشہود سے عرفہ کا دن مراد ہے اور یوم موعود سے قیامت کا دن مراد ہے۔ جمہور مفسرین نے اسی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے، اگرچہ اس سلسلہ میں بعض دوسرے تفسیریں بھی منقول ہے۔ بہرحال اس آیت کی راجح اور مشہور تفسیر کے مطابق یوم موعود سے مراد قیامت کا دن اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم الموعود یوم القیامہ والیوم المشہود یوم عرفہ والشاہد یوم الجمعہ۔ ترمذی شریف میں ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم موعود سے قیامت کا دن ہے اور یوم مشہود سے عرفہ کا دن ہے اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ تو مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، اول برجوں والے آسمان کی، پھر قیامت کے دن کی، پھر جمعہ اور عرفہ کے دنوں کی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت پر اور قیامت کے دن کے حساب کتاب اور جزا سزا پر دلیل ہے، اور جمعہ و عرفہ کے دن مومنوں کے لیے آخرت کا ذخیرہ کرنے کی مبارک دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بندوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اور کئی احادیث میں 9 ذوالحجہ کے دن کے روزے کی بیش بہا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ وسئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی ذی الحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم عرفہ غفر له سنتین متتابعتین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کو لگاتار 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بھی بہت سے احادیثوں میں اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض روایات میں عرفہ کے دن کو بھی کھانے پینے کا دن قرار دیا گیا ہے اور اس دن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔
تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم حاجیوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ اپنے حج کے اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے حج کے اعمال و مناسک انجام دینے اور روزہ و افطار میں مشغولی کے باعث مزدلفہ کی طرف کوچ کرنے میں مشکلات پیش ہوتی ہے۔ البتہ جس حاجی کو اپنے بارے میں یقین ہو کہ اس کو اس دن کا روزہ رکھنے سے وقوف عرفات اور دعائیں وغیرہ مانگنے اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مزدلفہ روانگی میں کوئی خلل نہ ہوگا تو اس کے لیے مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔